الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچی خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ عزیزان اسلام، باطل ہمیشہ کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات کو ڈال دیا جائے اور مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ عقیدہ کو کمزور کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک پادری مختلف قسم کے اعتراضات کر رہا ہے۔ پہلے آپ لوگ اس پادری کی اعتراضات کو سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جوابات دیتا ہوں۔ کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان تمام برکات کا تعلق حضرت اسماعیل سے تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس بات کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مسلمز کو اس بات کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آپ سمیت جو سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد جو ہیں وہ اسرائیلی نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کو داخل کرنا اسرائیلی نبوت میں وہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ اسماعیل کی طرف سے جو ہے نا یہ زور لگتا ہے اسماعیل کی طرف سے کہ شاید وہاں سے کوئی گنجائش ہو اور ہم ان کو اسماعیلی برکات میں داخل کرتے ہوئے ابراہیم سے جوڑ دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدنان صاحب کو ہمیں یقینی اور مضبوط تاریخی شہادت سے حضرت محمد کو حضرت اسماعیل تک جو ہے نا ان کا نسب پیش کرنا پڑے گا۔ ان کا پورا نسب نامہ ہمیں اسماعیل تک دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ فرض محال ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو ہیں حضرت ابراہیم کی برکت میں ہیں اور وہ برکت نبوت کی برکت ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ حضرت محمد ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہمیں آپ جوڑ کے دکھا دیں، ان کا کوئی نسب نامہ ہمیں دکھائیں صحیح اور مضبوط تاریخی شہادتوں کے ساتھ۔ تو عزیزان اسلام، آپ لوگوں نے اس پادری سمسون جان کا اعتراض سن لیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں شامل نہیں ہے، اور دوسرا اعتراض یہ کر رہا ہے کہ صحیح دلائل کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے اعتراض کے بارے میں تو پہلے میں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس میں نے بائبل کے حوالے سے، کتاب مقدس کے حوالے سے وضاحت فرمایا تھا کہ عہد سے مراد کیا ہے۔ عیسائی حضرات عام مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک شکوک و شبہات کو ڈالتے ہیں کہ عہد سے مراد نبوت ہے، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں تو بائبل سے ہمیں واضح طور پر پیغام ملتا ہے کہ عہد سے مراد ختنہ ہے اور عہد سے مراد سبت کو منانا ہے، جسے عیسائی حضرات نے رد کر دیا ہے۔ میں نے کتاب پیدائش کے باب نمبر 17 سے وضاحت فرمایا تھا کہ عہد سے مراد ختنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے عہد کیا تھا کہ میرا عہد آپ کی اولاد تک ابد تک ہے، قیامت تک ہے، آپ اپنے بچوں کا ختنہ 8ویں دن کرایا کرے، اور جو شخص ختنہ نہ کرے اس کو قوم سے مٹایا جائے گا۔ ہم عیسائی حضرات سے سوال کر رہے ہیں، ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ختنہ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بنی اسرائیل سے کٹ چکے ہو۔ جس شخص میں آیت نمبر 14 پڑھ کر سناتا ہوں، جس مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اسے اس قوم سے مٹایا جائے گا، آپ لوگ تو مٹ چکے ہو۔ اور کتاب خروج کے حوالے سے میں نے وضاحت فرمائی تھی کہ کتاب خروج باب نمبر 31 آیت نمبر 14-15 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 6 دن کام کرنا، 7واں دن سبت کا دن میرے لیے مختص ہے، ابد تک اے میرا عہد آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ میں نے اس میں وضاحت فرمایا کہ سبت اور ختنہ یہ دونوں عیسائی حضرات نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب عہد میں آپ شامل مانتے ہو تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ اور عہد سے مراد نبوت، یہ آپ لوگوں کا جھوٹا عقیدہ ہے، جسے ہم نے بائبل کے روح سے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کی موضوع اور عنوان کی طرف کی عیسائی پادری سوال کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا صحیح نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام تک ثابت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ثابت؟ کہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تو بنی اسماعیل میں سے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں تو بنی اسماعیل میں سے ہوں، لیکن عدنان تک نسب نامہ بیان کرو، اس سے اوپر نسب نامہ بیان نہ کرو۔ نبی علیہ السلام کا صحیح نسب نامہ اسماعیل علیہ السلام تک ثابت ہے۔ میں مسلم شریف کے حوالے سے
حدیث مبارک پڑھ کر سناتا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. نبی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا. نبی علیہ السلام فرماتا ہے، ابھی میں تو آپ کو نبی علیہ السلام کا نسب نامہ پڑھ کر سناتا ہوں کہ عدنان کنانہ اس میں آتا ہے یا نہیں، عدنان کی نسل میں کنانہ آتا ہے یا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد عبداللہ ہے، اس کا والد بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ. ابھی کنانہ میں سے کنانہ کس میں سے ہے؟ بنی اسماعیل میں سے ہے، اس میں عدنان آتا ہے یا نہیں؟ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں پر عدنان تک نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ بالکل نسب نامہ صحیح ہے. عدنان کنانہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ عدنان کی اولاد میں سے کنانہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کنانہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے شامل ہے یا نہیں ہے؟ شامل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ میں سے چنا. واصطفیٰ قریشا من بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا چنا ہے. یہ ثابت ہے نسب نامہ کہ نہیں؟ بالکل صحیح نسب نامہ نبی علیہ السلام کا ثابت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نسب نامہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ثابت ہے. ہم نے پروف کے ساتھ، ہم نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کر دیا ہے. ہم عیسائی حضرات سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بائبل سے ثابت کریں، کیونکہ بائبل کی روح سے تو یوسف کا نسب نامہ ثابت ہوتا ہے، نہ کہ مریم علیہ السلام کا. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. یہ تو ہمارا نظریہ ہے، لیکن ہم عیسائیوں کا نظریہ آپ لوگ یہ سنانا چاہتے ہیں. یہ کتاب متی میرے پاس میں ہے، کتاب عہد نامہ قدیم کی پہلی کتاب، کتاب متی یا متا. اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یوسف کی منگنی مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، پھر وہ روح القدس کی برکت سے حاملہ ہو گئی. یہ بھی عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے، اور روح القدس سے پیدا ہوا ہے. اب جتنا بھی بائبل ہے، کتاب مقدس ہے، اس میں مریم علیہ السلام کے نسب کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ عیسائی حضرات ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بائبل سے مریم علیہ السلام کا نسب نامہ ہمیں پیش کر رہے. یہ تو یوسف کا نسب نامہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ یوسف کے باپ کے بارے میں بھی اختلاف ہے. یوسف ایک ہے اور اس کا نسب دو شخصوں سے ملتا ہے. عجیب بائبل ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے. الہامی کتاب اتنی بڑی بھول نہیں ہو سکتی. اتنے تناقضات، 228 تناقضات کو میں نے خود مقالہ رد عیسائیت میں بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرے کہ وہ کتاب جلد از جلد شائع ہو جائے. کتاب متی کی پہلی باب آیات نمبر 16 میں مذکور ہے کہ یوسف کے باپ کا نام یعقوب تھا، مگر کتاب لوقا کی طرف جب آتے ہیں کتاب لوقا میں لکھا ہے، یہ میرے پاس کتاب لوقا میں موجود ہے، باب نمبر 3 آیت نمبر 23 میں لکھا ہے کہ یوسف کے باپ کا نام ایلی تھا. عجیب اتفاق ہے، عجیب نسب نامہ پیش کر رہے ہیں. پھر یہاں آتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام تک شخصیات کا سلسلہ جب ہم اس کو گنتے ہیں نا تو 41 شخصیات کا نام آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 41 شخصیتوں کا نام آتا ہے. لیکن لوقا کی طرف جب نسب نامے میں ہم آتے ہیں تو یوسف سے 56 شخصیات کا نام آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بالکل بائبل کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے ثابت ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مریم علیہ السلام کے نسل سے ہے، وہ یوسف کے نسل سے نہیں ہے، کیونکہ وہ یوسف کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے. وہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے روح القدس کی برکت سے. اگر عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو مریم علیہ السلام کا نسب نامہ ثابت کریں. لیکن ہم نے الحمدللہ
وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کا صحیح نسب نامہ وہ اسماعیل علیہ السلام تک ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کنانہ میں سے بنی اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا صحیح نسب نامہ ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مختلف قسم کے اعتراضات عیسائی حضرات کی طرف سے آتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا بھی مدلل جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ